بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اور راولپنڈی سے کچھ خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ایک خبر ہوگی لاہور سے اور ایک خبر ہوگی خیبر پختونخوا سے، کیونکہ ساری خبروں کا آپس میں تعلق ہے، یہ انٹر لنکس ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مختلف ڈاٹس ہیں جو کہ ایک ہی خبر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں خوشخبری، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں ساری گفتگو اس وقت کروں گا یہ خوشخبریاں ہیں، اور خوشخبری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سکون آنے والا ہے، اور پاکستان میں یہ جو جاری بحران ہے وہ ختم ہونے والا ہے فی الوقت، جو اس وقت بہت زیادہ صورتحال کشیدہ ہے۔ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ان پریس کانفرنسوں پہ نہ جائیں، اور یہ جو جتنی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان دھمکیوں پہ مت جائیں، یہ کھوکھلی دھمکیاں ہیں، اور یہ فرسٹریشن کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، اس لیے یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، کوئی کہاں ملک کے طول و عرض میں، اور بس دھمکیاں ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے قطع نظر، صرف نظر اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا مارشل لاء آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو کیا؟ اگر نہیں آ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آرمی چیف آ رہے ہیں؟ اور آرمی چیف آ رہے ہیں تو کون سے آ رہے ہیں؟ کیا نئے آرمی چیف کے معاملے پہ ابھی بھی اختلاف ہے، یا پھر نئے آرمی چیف کے آنے پہ سب کا اتفاق ہو چکا ہے؟ یہ 3-4 چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کا، یہ طویل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ذرا آج واٹس ایپ گروپ پہ کوئی چیزیں شیئر نہیں کی گئیں، قدرے کم کی گئی ہیں، اور شاید ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب جو چیزیں ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ہیں تو سب ایک ہی، ہماری اگر جرنلزم کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا کم ہمت کا ہے، کوئی زیادہ ہمت کا ہے، لیکن ہم آپس میں جڑے ہوئے تو ہیں، اور اس میں ہمت کب آئے گی، یونٹی کب آئے گی، بس یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ جب بھی آ گئی تو انشاءاللہ یہ جو اظہار رائے پہ جو قدغن لگائی جاتی ہے، یہ جو صحافیوں پہ مقدمات درج کیے جاتے ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو بے لباس کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن بشرطے کہ اس پہ یونٹی ہو، اتفاق ہو، اتحاد ہو، ڈکٹیشن لینا چھوڑ دیں، اور واٹس ایپ گروپ پہ جو ان کی طرف سے فرمائشیں آتی ہیں، وہ فرمائشیں جو ہیں پنڈی سے آنے والی، ان کو اگر ترک کر دیں اور ان کو خود ایگزامن کر لیں تو میرا خیال ہے کافی اچھی چیزیں ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ معاملہ یہ جا رہا ہے کہ ماشاء اللہ کی دھمکیاں دی گئیں کہ میں یہ ہو جائے گا، میں وہ ہو جائے گا، تو میں خود آ جاؤں گا، فلاں ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ تو وہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں، اب ختم، مارشل لاء کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک، اس لیے کہ حالات اس حد تک خراب کر دیے گئے ہیں، اور اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ ایک ہلکی سی چنگاری جو ہے، ایک ہلکی سی دیا سلائی، وہ آگ بھڑکا سکتی ہے، اور اس آگ بھڑکانے کے بعد ایک مارشل لاء نہیں، 10 مارشل لاء بھی لگ جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، عوام جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے۔ اس وقت سچویشن یہ، اور ماشاء اللہ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پولیٹیکل پلیئرز کو وہ خواہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یا پھر عمران خان صاحب ہیں، ان سب کو، کیونکہ یہی پولیٹیکل پلیئرز مین ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں، اور ان سب کو اندازہ ہو گیا کہ جناب در پردہ تو کچھ چیزیں اور ہی ہیں، اور یہ ہمیں آپس میں تصادم کی طرف لے جا کے اور یہ سب کچھ کر کے معاملہ تو کچھ اور ہی کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ بھی ہوا پچھلے 6 ماہ میں، ان میں گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کس حد تک انوالو ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اختیار کتنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کتنے با اختیار ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کتنے با اختیار ہیں، ان کو پتہ ہے، ان سے بہتر کون جانتا ہے، لہذا یہ بات بڑی طے شدہ ہے۔ اس لیے کچھ ہر پارٹی کے اندر کچھ ایسی وائسز ہوتی ہیں، آوازیں ہوتی ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، جو کہ وزڈم ان میں ہے، ان میں کچھ شعور ہے، عقل ہے،
تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ نشتہ، نو چانس، زیرو چانس ہے اس وقت ماشاء اللہ کا. اگر کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی ہے تو وہ وہم و گمان سے بھی نکال دے. یہ بڑا واضح میسج جا چکا ہے. اگلا ہے جی نیا آرمی چیف. پھر اس کے بعد یہ تصادم شروع کروایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سازشی کردار ہوتے ہیں نا، سازشی کردار ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور سازشی کردار کبھی اس کان میں کبھی اس کان میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو کوئی اثر کرے گا نا. تو اس لیے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی فلاں آرمی چیف کو فلاں پسند، فلاں کو فلاں جرنیل کو فلاں نہیں پسند کرتا، فلاں جرنیل آیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں جرنیل آیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کور کمانڈر. کیونکہ 3 سٹار میں سے آنا ہے، سب کو پتا ہے. 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک نے آرمی چیف بننا ہے اور ایک نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بننا ہے. سمپل سی بات ہے. لیکن اس میں بھی باقاعدہ طور پہ یہ خبریں فیڈ کی گئیں. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خبریں فیڈ کی گئیں کہ آپ اس کو بھی متنازع کر دیں، اس کو بھی متنازع کر دیں، اس کو بھی ڈسپیوٹڈ کر دیں. یہ ساری چیزیں فیڈ کی گئیں، اور یہ فیڈ کیا گیا کہ یہ اس کا آرمی چیف بنا دیں، اس کو اس کا آرمی چیف بنا دیں، اس کو اس کا آرمی چیف بنا دیں. یہ فیڈ کیا گیا. یہ بڑی کیا کہنا چاہیے 3rd کلاس کھیل کھیلا گیا. اور جب یہ ساری چیزیں پتہ چلیں، جب سارے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ پولیٹیکل پلیئرز آپس میں رابطے میں ہیں، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ رابطے میں ہیں. اور اس لیے بڑی مشکل سے، کیونکہ مارشاء اللہ جو ہے وہ سارے بھگتتے ہیں. مارشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آل آؤٹ. مارشاء اللہ کا مطلب یہ ہے. تو آل آؤٹ کا مطلب ہے پھر آل آؤٹ. اور اس لیے جبکہ اگر مارشاء اللہ نہیں ہے تو پھر 1 آؤٹ ہوتا ہے، 1 وکٹ آؤٹ، اور باقی سارے ان رہتے ہیں. اور جب ان رہتے ہیں ان کے درمیان ٹورنامنٹ چلتا رہتا ہے، میچ چلتے رہتے ہیں، کبھی وہ جیتے گا کبھی وہ جیتے گا. لیکن میچ گراؤنڈز تو آباد رہیں گے نا. سیاست کے جو کھیل کے گراؤنڈ ہیں وہ تو آباد رہیں گے، تو وہ آباد رہنے چاہیے. اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. تو وہ جو ساری پلاننگ کی گئی تھی، سارا بساط لپیٹنے کی، وہ تو پلاننگ ہو گئی ناکام، فلاپ. آل آؤٹ کا چکر ختم ہو گیا. کبھی اس کی وجہ یہ ہے کہ گولیاں دی گئیں، اس کو بھی گولی، اس کو بھی گولی، اس کو بھی گولی، 5ویں کو بھی گولی، چوتھے کو بھی گولی، سب کو گولیاں دی گئیں. وہ سارے گولیوں والے اکٹھے ہو گئے. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا گولی چل رہا ہے بھائی، تو ہم کیوں آپس میں لڑیں. تو یہ گولیوں کا چکر تھا وہ بھی ٹریس ہو گیا، پکڑا گیا. لہٰذا یہ ایک اور پہلو نظر آیا. اس کے بعد اب جب یہ سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اور زرداری صاحب کے بارے میں بھی. کھیل بڑا مزے کا کھیل، پیچھے جو ماسٹر پلیئر ہے وہ بہت ہی مزے کا کھیل کھیل رہا تھا. زرداری صاحب کو کہا کہ فلاں، نواز شریف صاحب کو کہا کہ فلاں، شہباز کو کہا کہ فلاں، عمران خان کو کہا فلاں. یہ فلاں 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 چل رہا تھا. تو یہ ایک بہت ہی بھیانک کھیل تھا. بہرحال جب یہ ساری چیزیں پتہ چلیں، کیونکہ کسی کور کمانڈر کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے کسی پولیٹیکل پلیئر کی، کیونکہ پولیٹیکل کور کمانڈر اپنے اپنے کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے. لہذا آج پہلا سائن، پہلی آواز پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی. کیونکہ یہ دھمکیوں والی پریس کانفرنس کو چھوڑ دیں، یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اصل جو پوائنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سب سے پہلی آواز آئی کہ ماشاء اللہ کا کوئی جواز نہیں، کوئی امکان نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مطلب واضح تھا کہ جناب نیا آرمی چیف، یہ پاکستان پیپلز پارٹی شیری رحمان کی طرف سے یہ آئی، اور ان کی طرف سے میسج کنوے کر دیا گیا لاؤڈ اینڈ کلیئر. نمبر 1. نمبر 2، عمران خان صاحب، سب سے زیادہ متنازع عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آج بتا دیا گیا، پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب کی طرف سے بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا گیا کہ آرمی چیف جو بھی آئے، وہ آرمی چیف کوئی بھی آئے، ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. نہ ہم کسی کو اپوز کر رہے ہیں، نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ کسی کو پرپوز کر رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب
دونوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی, پریس کانفرنس کر کے بتا دیا. اس کا مطلب بڑا کلیئر میسج تھا کہ یہ کھیل کچھ اور ہے. تو اس لیے جو میسیجنگ کی جا رہی تھی وہ میسیجنگ غلط تھی, وہ پبلک میں آ کے انہوں نے بتا دیا, پرویز خٹک صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی. لہذا یہ جو اس کے بعد پھر فیصل واڑا صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا یہ خونی لانگ مارچ ہوگا. اب مطلب فیصل واڑا صاحب سے پوچھے, ان کو خواب آ گیا کہ خونی مارچ ہوگا, کہاں سے خونی مارچ ہوگا. تو وہ بھی اس کھیل میں استعمال ہوئے اور غلط جگہ پہ استعمال ہوئے اور غلط جگہ پہ بھی اور غلط بات پہ بھی استعمال ہوئے. لہذا وہ خونی انقلاب, اس کا مطلب یہ تھا کہ لاشیں گریں گی, یہ کریں گی, وہ کریں گی. تو لاشیں گرانے کا پلان کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہتی کہ لاشیں گریں. لاشیں گریں گی تو کس کو نقصان ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا, پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوگا, کس کو؟ آپس میں لڑیں گے نا, لاشیں گرائیں گے. کیونکہ ایک دفعہ لاشیں گرا کے یہ مزہ لے چکے ہیں, اور وہ تھی سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو لاشیں گرائی گئی تھیں, اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں اور آئندہ تک بھگتیں گے, جب تک کہ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کو فریاد کرتی رہیں گی تب تک یہ بخشے نہیں جائیں گے. تو اس لیے یہ معاملہ, یہ خونی لانگ مارچ اور لاشیں گرانے کا معاملہ بھی, یہ چیز بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی سیکورٹی بھی انہانس کر دی اور اپنے لانگ مارچ کو بھی سلو کر دیا, اور اب وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیمے آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ بڑھیں گے اور وہ پنڈی تک پہنچیں گے, اور انہوں نے پنڈی تک پہنچنا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ راستے سے ہٹیں گے, نہیں, وہ پنڈی آئیں گے. لیکن اب جو چیز تھی وہ کنوے ہو چکی ہے. لہذا نہ خونی مارچ, نہ خونی منصوبہ, نہ لاشیں. البتہ شہید ارشد شریف جو ہیں وہ زندہ رہیں گے, اور وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ ان کے منصوبہ ساز, ان کے قاتل وہ پکڑے نہیں جائیں گے اور وہ بے نقاب نہیں ہوں گے. اور اس سلسلے میں جو آوازیں ہیں وہ ابھی بھی اٹھ رہی ہیں, وہ آوازیں دبائی نہیں جا سکیں گی. لہذا تین باتیں بڑی کلیئرلی کہ موجودہ جو کرائسس ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے, جو بحران ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. اور نمبر 2, کوئی ماورائے آئین اقدام نہیں کیا جائے گا, نہ کرنے کی اجازت دی جائے گی, نہ ہی کوئی ایسا امکان ہے, نہ ہی اس کو قبول کیا جائے گا. آؤٹ آف دا باکس کچھ نہیں ہوگا. نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے گا, اور نیا آرمی چیف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مقرر کریں گے, اور نئے آرمی چیف پہ کوئی بھی پولیٹیکل پلیئر انگلی نہیں اٹھائے گا, اور نئے آرمی چیف کو ویلکم کیا جائے گا, اور ان کو اسٹرینتھن کیا جائے گا, ان کو مضبوط کیا جائے گا, اور پاک فوج کو ایک بار پھر اپنی اصل ڈگر پہ, اصل لائن آف ایکشن پہ, اصل لائن آف ڈائریکشن پہ چلایا جائے گا. یہ ہے بنیادی بات, اور اسی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے آئندہ چند دنوں میں. لہذا باقی باتیں انشاءاللہ پھر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.